السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوں گے اور میری ویڈیوز کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ یار آپ سب بہت اچھے ہو، آپ میری بہت سپورٹ کر رہے ہو۔ حالانکہ میں سپورٹ کے لائق ہوں بھی یا نہیں مجھے نہیں پتہ، لیکن آپ مجھے دل سے سپورٹ کرتے ہو اور یہی بات مجھے ویڈیوز بنانے پر مجبور کرتی ہے۔ دوستو، میں رات کو بیٹھا سٹوری ریکارڈ کر رہا تھا، تقریباً 2:30 ہو رہے تھے۔ ہر طرف خاموشی تھی تو مجھے سٹوری ریکارڈ کرتے ہوئے ڈر محسوس ہونے لگا۔ اچانک کمرے کی آب و ہوا تبدیل ہو گئی۔ کمرہ معمول سے زیادہ گرم ہو چکا تھا، تو اس کا ڈر کے احساس نے مجھے سٹوری ریکارڈ کرنے سے روک دیا۔ اب سوچو گے کہ میں بچہ ہوں، ڈر جاتا ہوں، لیکن آخر میں بھی تو انسان ہوں، ڈر جاتا ہوں۔ میں کون سا جن کا بچہ ہوں جو جن سے نہیں ڈروں گا۔ میں بیٹھا سٹوری ریکارڈ کر ہی رہا تھا کہ اچانک سے ایک آواز آتی ہے، ہائے ہینڈسم۔ آپ کی آواز مجھے کھینچ لائی۔ آپ بہت پیارے ہو، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ دوستو، اب میں بھی انسان تھا اور اوپر سے غیر شادی شدہ۔ میرے دل میں بھی لڈو پھوٹنے لگے، ڈر جیسے غائب ہی ہو گیا ہو۔ اس نے اپنا نام بتایا جو کہ بہت مشکل تھا، مجھے یاد نہیں۔ اس نے کہا، میں ایک پری ہوں اور آپ کی آواز مجھے آپ کی طرف کھینچ لائی۔ کیا تم میرے ساتھ ڈیٹ پر چلو گے؟ میں نے پوچھا، اس ٹائم؟ تو اس نے کہا، کوئی بات نہیں، میں تمہیں وہاں لے کے جاؤں گی جہاں تم جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دوستو، آخر میں اب انسان ہوں، میرے اندر بھی فیلنگز ہیں۔ میں نے جانے کے لیے حامی بھر لی۔ ایک اکیلے سنگل لڑکے کو کوئی لڑکی خود ڈیٹ کے لیے پوچھے تو بھلا کیسے انکار کر سکتا ہے۔ دوستو، میں پری کے ساتھ ڈیٹ پر چلا گیا۔ اس نے ابھی میرے ہاتھ میں ہاتھ ہی رکھا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی اور میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ دوستو، آپ کے بھائی کی قسمت ابھی اتنی بھی اچھی نہیں کہ اسے پریاں آ کے ڈیٹ کے لیے پوچھیں۔ معاف کرنا، میں نے آپ کا ٹائم ویسٹ کیا۔ ویسے بھی آپ میری طرح کے ویلے ہی ہو، تو چلو چلتے ہیں آج کی سٹوریز کی جانب۔ السلام علیکم حیدر، میرا نام سمیر ہے اور میں اسلام آباد سے بلونگ کرتا ہوں اور میں ایک ٹرک ڈرائیور ہوں۔ یہ کہانی میری زندگی کا سب سے خوفناک تجربہ ہے۔ یہ سردیوں کی ایک اندھیری رات تھی جب مجھے ایک ویران سڑک پر سامان لے کر جانا تھا۔ ویسے تو اسلام آباد میں زیادہ تر سڑکیں ویران ہی ہوتی ہیں۔ یہ راستہ پہاڑوں کے بیچ سے گزرتا تھا اور وہاں لوگوں کے مطابق عجیب و غریب واقعات ہوتے تھے۔ میں نے ان کہانیوں پر کبھی یقین نہیں کیا، لیکن اس رات میری سوچ بدل گئی۔ رات کے وقت میں اپنے ہیلپر کے ساتھ اپنے ٹرک میں سامان لوڈ کیا اور ہم دونوں روانہ ہو گئے۔ راستے میں ہلکی ہلکی بارش ہو گئی اور سرد ہوائیں چلنے لگیں۔ ہم نے اپنے ٹرک کی ہیڈ لائٹس آن کی اور سڑک پر نظر رکھی۔ پہاڑی راستہ کافی خطرناک تھا اور ہر طرف غبار اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ راستے میں اچانک ہمارے ٹرک کے سامنے ایک آدمی آ گیا۔ میں نے فوراً بریک لگائی اور ٹرک روکا۔ وہ آدمی بہت عجیب لگ رہا تھا، جیسے کئی صدیوں پرانے وقت سے آیا ہو۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور چہرے پر خوفناک زخم تھے۔ میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھا، کیا ہوا بھائی، آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ آدمی نے میری طرف دیکھا اور دھیرے سے بولا، مجھے مدد چاہیے، میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ یہاں سیر کو آیا تھا۔ میری بیوی اور بچے پہاڑوں میں کھو گئے ہیں۔ میں نے اور میرا ہیلپر عارف نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور اسے ٹرک میں بٹھا لیا۔ ہم پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں اس نے ہمیں بتایا کہ وہ اس کا خاندان کئی سال پہلے یہاں آئے تھے اور بدروحوں کے جنگل میں پھنس گئے تھے۔ ہم پہاڑوں کی گہرائی میں پہنچے جہاں ایک پرانا اور بوسیدہ مکان تھا۔ آدمی نے اشارہ کیا کہ اس کی بیوی اور بچے یہاں ہیں۔ میں نے اور عارف نے ٹارچ نکالی اور مکان کے اندر داخل ہو گئے۔ اتنے اندر داخل ہوتے ہی ہمیں ایک سرد لہر محسوس ہوئی، جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو۔ مکان کی حالت بہت خراب تھی اور ہر طرف دھول اور مکڑیوں کے جالے تھے۔ میں نے مکان کے اندر ایک کمرہ کھولا
تو وہاں ایک پرانی تصویر لگی ہوئی تھی جسے میں وہی آدمی، اس کی بیوی اور بچے دکھائی دے رہے تھے۔ اچانک ہمیں پیچھے سے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی آدمی تھا، لیکن اس کا چہرہ خوفناک ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر بھیانک مسکراہٹ تھی۔ عارف نے خوفزدہ ہو کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس کے پاؤں جڑ گئے۔ آدمی نے اپنے سرد ہاتھوں سے عارف کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، تم یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ میں نے ہمت جمع کی اور زور سے چیخا، چھوڑ دو اسے، لیکن آدمی نے عارف کو زمین پر پٹک دیا اور عارف بے ہوش ہو گیا۔ میں نے فوراً دروازے کی طرف دوڑ لگائی، لیکن دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ مکان کی دیواریں ہلنے لگی اور چھت سے دھول گرنے لگی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں نے اپنے آپ کو کسی طرح سنبھالا۔ حیدر، اچانک مکان کے اندر ایک اور دروازہ کھل گیا اور اندر سے خوفناک آوازیں آنے لگیں۔ دروازے کے پیچھے بدروحیں تھیں جن کی آنکھیں خون سے سرخ تھیں اور چہرے پر بھیانک مسکراہٹ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگی۔ میں نے عارف کو ہوش میں لانے کی کوشش کی، لیکن وہ بے ہوش پڑا رہا۔ میں نے ہمت جمع کی اور ٹارچ کی روشنی میں باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرنے لگا۔ اچانک میرے کانوں میں ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اپنے ٹرک میں تھا، پسینے میں شرابور۔ میں ٹرک چلا رہا تھا اور پہاڑوں کے باہر تھا۔ عارف بھی ہوش میں آ چکا تھا اور ہم دونوں کو یاد نہیں تھا کہ ہم وہاں کیسے پہنچے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ سب خواب تھا یا حقیقت، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ دو لوگ ایک جیسا خواب اور وہ بھی سیم ٹائم پر کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس رات کے بعد ہم نے اس راستے پر کبھی سفر نہیں کیا۔ یہ واقعہ ہمارے لیے ایک ڈراؤنی یاد بن کر رہ گیا، اور آج بھی جب ہم اسے یاد کرتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہماری زندگی کا ایک ایسا حصہ بن چکی ہے جسے ہم کبھی بھول نہیں سکتے۔ السلام علیکم حیدر، میرا نام شرافت ہے اور میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہوں۔ گاؤں کا نام میں نہیں بتا سکتا۔ یہ کہانی میری زندگی کا سب سے خوفناک تجربہ ہے جس نے میری راتوں کی نیند اڑا دی۔ یہ واقعہ چند سال پہلے پیش آیا جب مجھے اپنے دوست کے گاؤں جانا پڑا، جو کافی دور واقع تھا۔ وہ ایک سردیوں کی رات تھی اور میں نے شام کو اپنے گاؤں سے روانہ ہونا شروع کیا۔ میں نے اپنے موٹر سائیکل پر سفر کیا۔ راستے میں ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی اور سرد ہوائیں چلنے لگیں۔ میں نے اپنی رفتار کم کر دی کیونکہ راستے کافی پھسل بھرے ہو چکے تھے۔ راستے میں ایک جنگل آتا تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں پرانی بدروحیں رہتی ہیں۔ میں نے ان باتوں کو کبھی یقین نہیں کیا، لیکن اس رات کچھ عجیب ہوا۔ جیسے ہی میں جنگل کے قریب پہنچا، میری موٹر سائیکل اچانک بند ہو گئی۔ میں نے اسے دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن میں ناکام رہا۔ میں نے موٹر سائیکل کو سڑک کے کنارے کھڑا کر دیا اور جنگل کے اندر سے جانے لگا، تو مجھے جنگل کے اندر سے عجیب و غریب آوازوں کو سنائی دیا۔ یہ آوازیں انسانی تھیں، لیکن بہت خوفناک اور درد بھری۔ میں نے ہمت کر کے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا تاکہ دیکھ سکوں کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی مجھے ایک سرد لہر محسوس ہوئی، جسے کسی نے میری گردن پر سانپ رکھا ہو۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آگے بڑھتا گیا۔ اچانک مجھے ایک پرانی اور بوسیدہ حویلی نظر آئی۔ حویلی کی حالت بہت پرانی تھی اور وہاں کوئی روشنی نہیں تھی۔ میں نے ہمت کر کے حویلی کے اندر داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ دروازہ کھولتے ہی مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا کہ یہاں کچھ غلط ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے دیکھا کہ دیواروں پر خون کے نشانات تھے اور زمین پر عجیب و غریب چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ اچانک مجھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے، حیدر۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک سیاہ سائے میں ایک عورت کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں خون سے سرخ تھیں اور چہرے پر بھیانک مسکراہٹ تھی۔
اس نے میری طرف بڑھتے ہوئے کہا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میرے جسم میں سرد لہر جیسے دوڑ گئی ہو اور میں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن میرے پاؤں جم گئے۔ عورت نے اپنے سرد ہاتھوں سے میری گردن پکڑ لی اور زور سے دبوچنے لگی۔ میں نے اپنی ساری ہمت جمع کی اور زور سے چیخا، لیکن میری آواز حلق میں دب کے رہ گئی۔ اچانک حویلی کی دیواریں ہلنے لگی اور چھت سے دھول گرنے لگی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور کسی طرح عورت کے ہاتھ سے نکل کر دروازے کی طرف دوڑا۔ میں نے دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ حیدر، جنگل کے درخت ہوا میں جھول رہے تھے اور ہر طرف اندھیرا تھا۔ میں نے اپنی موٹر سائیکل کی طرف دوڑ لگائی اور اسے دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ خوش قسمتی سے اس بار موٹر سائیکل چل پڑی اور میں نے تیزی سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی۔ میں نے جنگل سے باہر نکل کر گاؤں کی طرف جانے والا راستہ پکڑا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی اور پسینے سے شرابور تھا۔ جب میں اپنے دوست کے گاؤں پہنچا تو میں نے اسے ساری بات بتائی۔ وہ بھی حیران اور خوفزدہ ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد میں نے اسے راستے پر کبھی سفر نہیں کیا۔ یہ واقعہ میری زندگی کا سب سے ڈراؤنا تجربہ بن کر رہ گیا۔ آج بھی جب میں اس راستے کو یاد کرتا ہوں تو وہ میرے روکنے کھڑے کر دیتا ہے۔ یہ کہانی میری زندگی کا ایسا حصہ بن چکی ہے جسے میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ السلام علیکم حیدر، میرا نام شہزاد ہے۔ یہ کہانی میری زندگی کا سب سے خوفناک تجربہ ہے جو میرے ساتھ فجر کی نماز کے بعد پیش آیا۔ میں آج بھی اس دن کو یاد کر کے کانپ جاتا ہوں۔ یہ ایک سردیوں کی صبح تھی۔ فجر کی اذان ہوتے ہی میں نے مسجد کا رخ کیا۔ مسجد گاؤں کے کنارے پر واقع تھی اور وہاں جانے کے لیے مجھے ایک سنسان سڑک سے گزرنا پڑتا تھا۔ نماز کے بعد میں مسجد سے نکلا تو ہلکی ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی اور سرد ہوائیں چل رہی تھیں۔ مسجد سے گھر کی طرف جاتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ سڑک پر کچھ عجیب سی خاموشی ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سب ساکن ہو گیا ہو۔ میں نے اپنے قدم تیز کر دیے اور جلدی سے گھر پہنچنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن جیسے ہی میں سڑک کے بیچ میں پہنچا اچانک مجھے ایک سایہ نظر آیا۔ وہ سایہ ایک بوڑھے آدمی کا تھا جو سڑک کے کنارے کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور چہرے پر خوفناک زخم تھے۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا پڑھی اور آگے بڑھنے لگا۔ بوڑھے آدمی آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا۔ جیسے ہی وہ میرے قریب پہنچا اس نے ایک سرد آواز میں کہا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میرے جسم میں جیسے روح ہی نکل گئی ہو اور میں نے خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن میرے پاؤں جم گئے۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا، میں اس سڑک کا محافظ ہوں، جو بھی یہاں سے گزرتا ہے اسے سزا ملتی ہے۔ بوڑھے آدمی نے اپنی سرد ہاتھوں سے میری گردن پکڑ لی اور زور سے دبوچنے لگا۔ میری سانسیں رکنے لگیں اور میں نے اپنی ساری ہمت جمع کر کے زور سے چیخا۔ اچانک اس کے چہرے پر ایک بھیانک مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے میری گردن سے اپنے ہاتھ ہٹا دیے۔ جیسے ہی میں نے اپنے آپ کو سنبھالا مجھے محسوس ہوا کہ سڑک پر اور بھی سائے نمودار ہو رہے ہیں۔ وہ سب بدروحیں تھیں جن کی آنکھیں خون سے سرخ تھیں اور چہرے پر بھیانک مسکراہٹیں تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگیں۔ میں نے کسی طرح اپنے پاؤں حرکت میں لائے اور بھاگنے کی کوشش کی۔ میں نے اپنے قدم اور تیز کر دیے اور سڑک کے آخر میں پہنچ گیا۔ موڑ کے بعد اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور جلدی سے گھر پہنچا۔ یہ واقعہ میری زندگی کا سب سے ڈراؤنا تجربہ تھا۔ اس دن کے بعد میں نے فجر کی نماز کے بعد اس سڑک پر کبھی نہیں چلا۔ آج بھی جب میں اس صبح کو یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کہانی میری زندگی کا ایک ایسا حصہ بن چکی ہے جسے میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی سٹوریز۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو میری سٹوریز پسند آئی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔